السلام علیکم ناظرین، ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ میرا نام ہے احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ان لائف اے ٹی وی۔ ناظرین، مصر کی حکومت سنبھالنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسی حکمت عملی سے کام لیا جس سے اناج کی پیداوار میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا۔ اناج کے استعمال میں بڑی احتیاط اور کفایت جاری سے کام لیا گیا اور قحط کے دنوں میں ذخیرہ کیے ہوئے اناج کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اپنی نگرانی میں عوام میں تقسیم کروایا۔ ان دنوں میں مصر کے آس پاس کے علاقے شام و کنعان قحط کی لپٹ میں آ گئے تھے۔ ان دنوں حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی اور رحم دلی کی شہرت بھی دور دور تک پھیل چکی تھی، لہٰذا دوسرے علاقوں سے لوگ جوگ در جوگ مصر آتے اور اناج خرید کر اپنے علاقوں میں واپس چلے جاتے۔ مصر اس زمانے میں ایک ایسی سلطنت تھی جہاں اناج کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان دنوں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بیٹوں اور پورے خاندان سمیت کنعان میں موجود تھے۔ یہ لوگ بھی غلے کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ تم بھی مصر میں اس ہر دل عزیز مصر سے غلہ لے کر آؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں کو مصر کی طرف روانہ کیا، جبکہ سب سے چھوٹے بیٹے بنیامین کو مصر جانے سے منع کیا۔ ناظرین، اس کے بعد جب یہ 10 بھائی مصر پہنچے تو شاہی دربار میں غلہ لینے پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کنعانی بھائیوں کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس کی عمر میں ان سے جدا ہوئے تھے اور اب وہ 40 برس کے ہو چکے تھے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو قریب بلایا اور کہا کہ تم مصری معلوم نہیں ہوتے ہو، کیا تم کہیں دوسرے ملک سے آئے کوئی جاسوس تو نہیں ہو؟ یہ جملہ اس لیے فرمایا کہ وہ اپنی حقیقت بیان کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم کنعان کے باشندے ہیں اور آل نبی ہیں، ہمارا مصر میں صرف اناج حاصل کرنا مقصد ہے، ہمارے ملک میں سخت قحط پھیل چکا ہے۔ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 10 آپ کے دربار میں حاضر ہیں، جبکہ ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کہا گیا تھا، اور ایک بھائی جو سب سے چھوٹا ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دیکھ بھال میں مصروف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں بٹھایا اور انہیں ڈھیر سارا غلہ دے کر خوشی خوشی رخصت کر دیا، اور جاتے وقت یہ فرمایا کہ اگر تم دوبارہ غلہ حاصل کرنے کی غرض سے مصر آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لازمی لانا، اگر ایسا کرنے سے قاصر رہے تو تمہیں غلہ نہیں دیا جائے گا اور تمہاری خدمت بھی نہیں کی جائے گی۔ 10 کنعانی بھائیوں نے اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہ لیا اور واپس کنعان لوٹ گئے۔ ناظرین، 10 بھائی جب مصر سے کنعان پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عزیز مصر کے سارے واقعات اور لمحات بیان کیے اور ان کی فراخ دلی کی کہانیاں سنائیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب وہ غلے والا اناج ختم ہو گیا تو انہوں نے مصر جانے کا ارادہ کیا اور اپنے بابا سے کہا کہ عزیز مصر نے ہمیں کہا تھا کہ اگر تم دوبارہ اناج کی غرض سے مصر آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ ضرور لانا، ورنہ تمہیں غلہ نہیں دیا جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً یہ بات سنتے ہی اس کی اجازت نہ دی اور کہا کہ مجھے تم پر وہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تھا، لہٰذا تمہیں میں اسے ہرگز نہیں لے جانے دوں گا۔ 10 کے 10 بھائی اس سوچ میں پڑ گئے کہ ایک طرف اناج ہے اور دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنی بات پر سچے ہیں۔ اس کے بعد زیادہ التجا اور خاندان کے کہنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر راضی ہوئے کہ تم بنیامین کو ساتھ لے جا سکتے ہو، مگر سب سے پہلے مجھے وعدہ اور قول و اقرار کرو کہ تم اس خدائے یکتا کو حاضر و ناظر جان کر اپنے بھائی کو مصر سے واپس لے کر آؤ گے۔ سارے بھائیوں نے بغیر کسی بات کے قول و اقرار کیا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ جب بنیامین سمیت 10 بھائی مصر میں شاہی دربار میں پہنچے اور غلے کے بارے میں سوال کرنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی لمحے اپنے چھوٹے بھائی کو پہچان لیا اور دل ہی دل میں اپنے بھائی کے دیدار سے بہت خوش ہوئے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے خدمت خانے میں ان کے اس طرح جوڑے بنائے کہ آپس میں وہ سگے ہوں۔ اس طرح بنیامین تنہا رہ گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پاس بلایا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی تناول فرمایا، اس کے ساتھ باتوں باتوں میں اپنی حقیقت بھی واضح کر دی۔ بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات اس طرح ہوئی۔ بنیامین اپنے بھائی کو لمبے عرصے کے بعد ملنے سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ناظرین، جب روانگی کا وقت ہوا تو ان کنعانی بھائیوں کا قافلہ کچھ دور پہنچا۔ اتنے میں کسی نے صدا بلند کی کہ قافلے والوں، رک جاؤ، تم تو چور ہو، مجھے اپنی تلاشی دو۔ قافلے میں سارے بھائیوں نے کہا کہ یہ کیا مشکل ہے، ہم چور نہیں ہیں، تمہاری چیز کیا چوری ہوئی ہے؟
قاصد نے کہا کہ بادشاہ کا شاہی پیالہ چوری ہو گیا ہے، یقیناً اس میں تمہارا ہی ہاتھ ہے، مجھے تمہارے سامان کی تلاشی چاہیے۔ ناظرین، جب سارے قافلے والوں کی تلاشی لی گئی تو اس کے بعد 10 بھائیوں کی تلاشی لی گئی، جس کے بعد کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ آخری لمحے میں بنیامین کی باری آئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم کنانیوں میں چور کی کیا سزا ہوتی ہے؟ اس پر ایک شخص بولا کہ اگر چور کی شناخت ہو جائے تو وہ شخص جس کا مال چوری ہوا ہے وہ اپنے مال کے ساتھ اس چور کو اپنے ہمراہ رکھ سکتا ہے۔ اس بات کے ساتھ بنیامین کی تلاشی مکمل ہوئی اور وہ پیالہ بھی بنیامین کے مال و سامان سے نکلا۔ اس موقع پر بنیامین پریشان نہیں تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ پیالہ جان بوجھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر ان کے ساز و سامان میں رکھا گیا ہے۔ ناظرین، اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بنیامین محل میں ٹھہر گیا اور 10 بھائی شدید پریشانی کے عالم میں کنعان لوٹے۔ اس قافلے کے کنعان جانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ سے ہی کر رہا ہوں، مجھے اللہ کے فضل سے وہ باتیں معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ وہ 10 بھائی مل کر بھی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی کمی کو پورا نہیں کر سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 40 سال کے لمبے عرصے تک ان کے بابا یعقوب نبی سے دور رکھا، پھر اس طرح ملاقات کروائی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں پھر سے زندہ ہو گئیں۔ ناظرین، اسی بات کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ہم اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔